السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز سامعین، ایک عجیب حادثہ پیش آیا جس کا ذکر امام بخاری اور مسلم نے ذکر کیا کہ جب غزوہ تبوک تھا تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تھے اور آپ نے فرمایا کہ آج کی رات تیز آندھی آئے گی، کوئی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو، اور جس کے ساتھ کوئی اونٹ وغیرہ ہے تو اسے باندھ دے. راوی کہتے ہیں ہم نے تمام نے اپنے اونٹ باندھ دیے اور رات کو شدید آندھی آئی. ایک آدمی کھڑا ہوا تو تیز آندھی نے اسے اٹھا کر جبل طئی جو کافی دور ہے وہاں جا اسے پھینکا. آج کل سعودی عربیہ میں ایک آندھی آئی جو سرخ رنگ کی تھی اور بہت سے لوگوں نے گفتگو کی کہ یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اسی پہ بات ہو رہی ہے ابھی ہماری، اسی پہ بات کریں گے کہ یہ جو غبار اور یہ تیز آندھی جس کے ساتھ بہت زیادہ مٹی تھی جس سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچا، بیمار بھی ہوئے، بہت سے ہسپتالوں میں پہنچ گئے جن کو خاص کر سانس کی تکلیف تھی. دروازے بند ہونے کے باوجود گھروں کے اندر مٹی آ گئی اور لوگوں کے جو معاملات ہیں معطل ہوئے. ایئر لائنز جو ہیں ان کی فلائٹیں مس ہوئیں اور لوگوں کے جو ہے سفر رک گئے. تو یہ جو بہت بڑی یہ جو آندھیاں آتی ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور اللہ کی عظمت، اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت کی عظمت بتاتی ہیں اور اس میں عبرتیں ہیں ہمارے لیے. اور اندازہ کریں کہ اس کی شدت اور اس کی نرمی جو ہے اور اس کی مختلف جو صفات ہوتی ہیں، کبھی تیز، کبھی ہلکی اور کبھی جو ہے شدید آندھی آتی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی اور فرمایا والذاریات ذروا، یعنی مراد اس سے کہ وہ ہوائیں جو چلتی ہیں اور مٹی کو جو ہے بکھیرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے یہ آندھیاں آتی ہیں اور تاکہ ظاہر ہو جائے انسان کا عجز، اس کی کمزوری اور اس کی حاجت کہ جتنے بھی ترقی کر لی ہے انسان نے، چاہے وہ اندازہ بھی لگا لیتا ہے اپنے آلات کے ذریعے سے کہ کہاں آندھی کا رخ کس طرف ہے اور ہوا کیسے چل رہی ہے، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی قدرتوں میں سے ایک یہ ہوا بھی ہے تیز، اس کا چلنا، جس سے ہم سب ڈرتے بھی ہیں اور جتنی بھی ہماری ترقی ہے انسانوں کی اس کے باوجود ہم ہوا کو روک نہیں پاتے اور نہ ہمارے اندر طاقت ہے کہ اسے کم کر سکیں، نہ اس کی جو سپیڈ ہے اور اس کی جو جہت ہے اسے چینج کر سکیں. سب سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ چھپ سکتے ہیں، ہوا سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور یا وہ علاقہ خالی کیا جاتا ہے جہاں آندھی طوفان کی شکل اختیار کر لے اور بہت زیادہ نقصان کا ڈر ہو. اور بہت سے ملکوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے یہ تیز آندھی اور یہ طوفان. امریکہ میں بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جہاں گھر جو ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیتی ہے اور بڑے آلات جو ہیں آندھی جو ہے اٹھا کے دور پھینک دیتی ہے، اور تمام ملک جو ترقی کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو برباد بھی کیا آندھی کے ذریعے سے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ثمود جو ہے وہ چنگاڑ کے ساتھ ہلاک ہوئے، اور جو عاد تھے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز آندھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ کیا. اور اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کر لیں اس سے کوئی روکنے والا نہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے. تو یہ جو بڑی آندھییں اور طوفان آتے ہیں اسے دیکھ کر بندے کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ نکل جائے ان آندھیوں کے اندر اور تصویریں بنا کر جو ہے سوشل میڈیا پہ نشر کرنے لگ جائے کہ جی اب ہم آندھی کے پیچھے ہیں. جیسے بہت سے لوگوں کا یہ جو ہے یہ ہابی بن چکی ہے ان کی کہ وہ آندھیوں کا پیچھا کرتے ہیں، خاص کر امریکہ کے اندر، اور اس کی جو ہے تصویر کشی کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آندھییں ہیں اور شدید طوفان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈراتی ہیں.
اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھ کی کمائی سے اللہ بہت سی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 30۔ اور اس طرح سورہ روم کی 41 نمبر آیت میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اندر سمندر اور خشکی میں فساد برپا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ چکھائے ان کو بدلہ اس کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ تو گناہوں کی پاداش، گناہوں کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کاملہ کو حرکت دیتے ہیں اور ایسے مظاہر اپنی قدرت کے دکھاتے ہیں کہ انسان اس کے سامنے عاجز کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جو تیز آندھیاں چلتی ہیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام جو ہے ان کا کیا اسوہ تھا، کیا طریقہ تھا؟ آپ اپنی چادر کو جو ہے کھینچتے ہوئے جو ہے گھبرا کر اٹھتے اور پریشان ہو کر اٹھتے کہ کہیں قیامت نہ برپا ہو جائے، جب خاص کر سورج کو گرہن لگتا یا چاند کو گرہن لگتا، اور نماز کی طرف آتے اور دعا کی طرف آتے۔ اور اسی طرح جب آپ تیز آندھی دیکھتے یا کوئی بادل دیکھتے، اقبل و ادبر خشیۃ ان یکون عذابا، آپ ڈر جاتے کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الریح والغیم، اگر تیز آندھی ہوتی، طوفان ہوتا اور بادل ہوتے، عرف ذلک فی وجہہ، آپ کے چہرے سے عیاں ہو جاتا، واقبل وادبر، کبھی آپ آگے جاتے کبھی پیچھے مڑتے، فاذا مطرت سر بہ، جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے اور آپ کی وہ پریشانی دور ہو جاتی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ سے، تو آپ نے کہا انی خشیت ان یکون عذابا، کہ میں ڈر گیا کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، سلط علی امتی، جو میری امت پر مسلط ہے۔ اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح، جب تیز آندھی چلتی، قال اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور اس خیر کا جو اس کے اندر ہے، وخیر ما ارسلت بہ، اور اس خیر کا جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی، واعوذ بک من شرہا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے، وشر ما فیہا، اور اس شر اور برائی سے جو اس کے اندر ہے، وشر ما ارسلت بہ، اور اس برائی سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی۔ رواہما مسلم، یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم میں ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ بندے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب تیز آندھی آئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ان ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی زمینوں کو صاف کر دیتے ہیں کہ انسان عاجز آ جائے اس کی صفائی سے، اور بہت سے ایسے بڑے بڑے صحرا ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیج پہنچا دیتے ہیں، جو بارش کے بعد سرسبز جو ہے سرسبز زمین ہو جاتی ہے، جو مردہ ہوتی ہے بارش کے بعد، اور ان ہواؤں کے ذریعے ہی ایک درخت سے، نر درخت سے مادہ درخت تک جو ہے تلقی ہوتی ہے ان کی، اور آپس میں تجانس ہوتا ہے جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، پھل جو ہیں وہ صحیح کامل جو ہیں وہ اگتے ہیں۔ تو بہت سی حکمتیں بھی ہیں، اور ہوا کو تیز، خاص کر طوفان کو دیکھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہلاک بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہرحال اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایسی کوئی صریح اور صحیح حدیث نہیں ملتی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سرخ آندھی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ میں جو سرخ آندھی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی اللہ کے عذاب میں جیسے سورج کو گرہن لگنا، چاند کو گرہن لگنا، اسی طرح تیز آندھی کو دیکھ کر بھی آپ اس کی خیر کا سوال کرتے، کیونکہ پہلی سابقہ امتوں کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، پاکیزہ زندگی، سعادت سے معمور اور خوشیوں سے معمور زندگی دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔